अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून की बातें आजाद न्यूज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट रिजवाना अयूब, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे साथ मेहमान हैं मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान। हम आज जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो है हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें एक 13 साल ले पालक बच्चे को रियल पेरेंट्स से लेकर उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। हम देखते हैं कि उसके बारे में कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइए कि ये क्या केस था और इसका क्या फैसला था? केस ये था कि एक शख्स था, उसका जो बेटा था, उसके भाई की औलाद नहीं थी, तो उसके जो भाई थे उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट किया था उस बच्चे के बचपन में ही। तो बच्चा जो है वो भाई के पास ही पला, यानी अपने चचा के पास वो अ, उसके चचा ने ही उसको पाला। और बच्चा जब बड़ा हुआ, बाद में दोनों भाइयों का आपस में इख्तलाफ हो गया और जो असल वालिदैन थे उन्होंने बच्चा लेने के लिए पिटीशन दायर कर दी, और जो सेशन कोर्ट ने वो बच्चा जो था वो असल वालिदैन को दे दिया। तो जिसको अडॉप्टेड पेरेंट्स ने हाई कोर्ट चैलेंज किया था। बच्चे की एज 13 साल थी, तो हाई कोर्ट ने वो बच्चा जो है असल वालिदैन से लेकर अडॉप्टेड पेरेंट्स को दे दिया। उसकी कुछ रीजंस थी। एक तो ये था कि बच्चा खुद विलिंग था अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास जाने के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के पास पला बड़ा था, उन्हीं से वो वहां पे रिलैक्स फील करता था। तो लिहाजा बच्चे को वालिदैन को कुछ अरसे के लिए दिया भी गया कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, लेकिन जब वो बच्चा एक हफ्ते बाद वापस आया तो उसने फिर अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास ही जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। एक तो बड़े बच्चे की जो है वो राय की अहमियत होती है। दूसरा जो है इसमें ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी एक बुनियाद एक और ये बनी कि कोर्ट ने बच्चे के मामलात में वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनजर रखना होता है। बच्चे की वेलफेयर कहाँ है। तो बच्चा जो जो छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक होने तक जो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास पला बढ़ा, उसको एकदम कह दिया जाए कि जी ये आपके वालिदैन नहीं है, दूसरे वालिदैन है, तो उसका एक तो ज़हनी तौर पे वो डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा, वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास इजी फील कर रहा था खुद को। और बाकी एक और अहम बात ये थी कि असल वालिदैन ने अपनी मर्जी से बच्चा दिया था अपने भाई को पहले, तो और उसमें उन्होंने उसको अडॉप्टेड चाइल्ड के तौर पे दिया था। तो दोबारा उन्होंने बाद में इख्तलाफ होगा दोबारा मांगना शुरू कर दिया था। इसलिए मेरी नज़र में भी हाई कोर्ट का फैसला इस लिहाज से दुरुस्त है कि एक बच्चा खुद वहां जाना चाहता था, बच्चा उस एटमॉस्फेयर से जो है खुद को रिलैक्स फील कर रहा था। बच्चे की राय की अहमियत होनी चाहिए, और बच्चे की एज 13 साल थी। 13 साल का बच्चा जो है बयान देने की जो है काबिल भी होता है, और कुछ और बेहतर अपना नफा नुकसान जो है वो समझ सकता है। तो इस लिहाज से ये हाई कोर्ट का फैसला एक अहम फैसला है। सर, ये बताइए, क्या ले पालक बच्चे के पेरेंट्स, अडॉप्टेड पेरेंट्स, क्या बच्चे को अपना नाम दे सकते हैं और नादरा में इस नाम का इंदराज में करवा सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसका अगर मैं एक लाइन में मुख्तसर जवाब दूं तो वो अडॉप्टेड पेरेंट्स जो है बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते, बतौर वालिद वालदा खुद को नहीं लिखवा सकते। अगर हम इसका शरई हवाला देखें तो एक इसमें बड़ा अहम शरई हवाला मिलता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई थी, तो आप जब उनके आई थी खिदमत में, तो एक बच्चा था ज़ैद, गुलाम बच्चा था, वो भी उनके साथ आया था। उस बच्चे को आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला, और उसके बाद ये हुआ था कि उस बच्चे के असल वालिदैन वो आ गए थे उस बच्चे को लेने के लिए। उन्होंने बताया कि बच्चा डाकुओं ले गए थे उनके बच्चे को और बाद में गुलाम बना लिया था। तो उन्होंने बच्चे को लेने की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन बच्चे ने जो है उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को जो है, आपकी मोहब्बत थी उसके साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपने उसको पाला था, तो आपने उसको अपना नाम दे दिया ज़ैद बिन मोहम्मद। उसके बाद आयत मुबारका जो है नाज़िल हुई, उसमें कहा गया कि वालिदैन वही हो सकते हैं जिन्होंने बच्चे को पैदा किया हो, तो कोई दीगर शख्स वालिद नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर आपने अपना नाम नहीं दिया था, लेकिन आपकी उस बच्चे के साथ मोहब्बत वैसे ही रही। एक तो ये शरई वाला है, कानूनी तौर पर भी बच्चे के वालिदैन वही रहेंगे जिन्होंने उसको पैदा किया है। नादरा के रिकॉर्ड में अगर अगर कोई शख्स बच्चे को अपने नाम से लिखवाता है तो ये एक जुर्म है। नादरा को गलत मालूमात देना एक ऑफेंस है, और FIR भी हो सकती है। तो लिहाजा शरई व कानूनी तौर पर
جو اڈاپٹیڈ پیرنٹس ہیں وہ بچے کو اپنا نام بطور والد والدہ نہیں دے سکتے. ہاں بطور اڈاپٹیڈ پیرنٹس ان کے اپنے رائٹس ہیں, وہ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ سوال اگر یہ ہے کہ اپنا نام دے سکتے ہیں تو وہ اپنا نام نہیں دے سکتے. بچے کا والد وہی رہے گا, والدہ وہی رہے گی جس نے اس کو پیدا کیا. جی سر, بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ, وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی, بجلی, گیس, سیوریج, 24/7 سیکیورٹی, گیٹڈ کمیونٹی, سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ, سعو چوک, خانے وال روڈ, ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. سر یہ بتائیے, لے پالک بچہ اڈاپٹیڈ چائلڈ اڈاپٹیڈ پیرنٹس کی جائیداد میں سے حصہ لے سکتا ہے؟ آپ کا اچھا سوال ہے. اڈاپٹیڈ پیرنٹس کی جائیداد میں سے وہ وراثتی حصہ نہیں لے سکتا. قرآن پاک کی سورۃ النساء میں میت کی وراثت بیان کی گئی ہے. اس میں میت کے والدین ہے, بیوہ یا رنڈوا ہے اور اولاد ہے. اس میں کوئی دیگر وارث شامل نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی روح سے بھی جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے, چونکہ وہ اولاد میں شمار نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ وراثتی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا اپنے والدین کی. لیکن ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے شرعی طور پر کہ وہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے, اور وصیت بھی غیر وارث کو ہو سکتی ہے. چونکہ بچہ اڈاپٹیڈ چائلڈ بچہ غیر وارث ہوتا ہے, تو اس لیے اس کے والدین کو اگر محبت ہے بچے سے اور وہ اپنی جائیداد اس کو دینا چاہتے ہیں, ویسے تو وہ تمام جائیداد اس کو ہبہ کر سکتے ہیں, تملیغ کسی کو بھی کی جا سکتی ہے. لیکن وہ تملیغ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں, یعنی ان کی دیگر اولاد بھی ہے, تو وہ تب بھی وہ 1/3 حصہ وصیت کے طور پہ اس بچے کو دے سکتے ہیں خود سے. لیکن اگر وہ تملیغ بھی نہیں کرتے اور وصیت بھی نہیں کرتے, تو بچہ ان کی وفات کے بعد بطور وارث جو ہے ان کی جائیداد میں حصہ نہیں لے سکتا. ہاں, ایک سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اڈاپٹ کرنے والے فادر باپ نے جو نادرا کا ریکارڈ ہے یا جو سرکاری ریکارڈ ہے اس میں وہ باپ شو ہو رہا ہے اور وہ اس کا بچہ شو ہو رہا ہے, اور اس شخص کی کل کو ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے جو وارث ہے, سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ وہ اس بنا پہ اس بچے کی وراثت پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہ اڈاپٹیڈ چائلڈ تھا, کیونکہ جو والد تھا اس بچے کا جس نے اس کو پالا تھا, اس نے پوری زندگی اس بچے کو اڈاپٹیڈ چائلڈ نہیں کہیں کہا, اور اس عدالتی ریکارڈ میں وہ اس کا بیٹا ہی رہا, اور اس نے اس بات کو کبھی چیلنج بھی نہیں کیا تھا مرنے والے نے. اس لیے پھر وہ اس صورت میں اگر اس کا سرکاری ریکارڈ میں شروع سے ہی بچے کا نام, والد کا نام آ رہا ہے, اور اس کے والد نے کبھی اس کو چیلنج بھی نہیں کیا, تو وہ اپنا حصہ بھی لے سکتا ہے اس صورت میں. بہت شکریہ سر. یہ بتائیے سر, اڈاپٹیڈ چائلڈ اپنے اڈاپٹیڈ پیرنٹس سے خرچہ نانا نفقہ لے سکتا ہے یا کلیم کر سکتا ہے عدالت میں؟ دیکھیں, یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے, چونکہ ان کا ریل سن یا ریل ڈاٹر نہیں ہوتی, تو اس لیے قانونی شرعی طور پر تو وہ خرچہ نان نفقہ کا کلیم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ شرعی قانونی طور پر جو اولاد ہے وہی باپ کے خلاف خرچہ نان نفقہ کا مقدمہ وغیرہ کر سکتی ہے. لیکن اکثر لوگ جب بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بعض ایک ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے. اس ایگریمنٹ میں اگر یہ لکھا ہوا ہو کہ بچہ جو اڈاپٹ کرنے والی فیملی ہے اس بچے کے تمام مستقبل کے اخراجات کی ذمہ دار ہوگی, اس کے خرچہ نفقہ کی, لباس کی, ایجوکیشن کی یا دیگر, اس صورت میں وہ بچہ اگر وہ خرچہ نفقہ نہیں دیتے یا اس ایگریمنٹ سے ہٹتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر یقیناً کیس کر سکتا ہے. اس ایگریمنٹ کی روح سے جائے گا, وہ والدین پر خرچہ نفقہ کیس نہیں کرے گا, اس ایگریمنٹ کی روح سے وہ اڈاپٹیڈ پیرنٹس کے خلاف یقیناً خرچہ نفقہ کا کیس کر سکتا ہے. نہ صرف خرچہ نفقہ کا بلکہ کوئی دیگر کیس بھی کر سکتا ہے جو اس ایگریمنٹ میں جس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہوگی. تو سر, اڈاپٹیڈ بچے کی اس کی اڈاپٹیڈ فیملی میں محرم اور نامحرم کے حوالے سے کچھ اس کی پوزیشن بتائیے گا. دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اگر تو جس فیملی نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے وہ بچہ 2 سال سے کم اس کی ایج ہے,
اور اس فیملی نے جس نے اڈاپٹ کیا ہے اس خاتون نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہو تو اس صورت میں بچہ اس فیملی کے لیے محرم ہوگا. لیکن اگر بچے کی ایج 2 سال سے زیادہ ہے اور اس فیملی نے دودھ بھی نہیں, اس خاتون نے دودھ بھی نہیں پلایا, تو وہ بچہ اس فیملی کے لیے شرعی طور پر نامحرم ہی رہے گا. سر معلومات میں اضافہ کیجیے. بہت سے ایسے لاولد پیرنٹس ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بچہ اڈاپٹ کریں, تو اس کے لیے کون سے ایسے قوانین ہیں جو اڈاپٹڈ پیرنٹس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں کہ ان کا بچہ چھینا نہ جائے, ان سے جدا نہ ہو جائے؟ وہ ایسے وہم بہت سارے والدین کے ذہن میں ہوتے ہیں اور یہ وہم حقیقی وہم ہوتے ہیں. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بچہ پہلے دے دیتے ہیں, اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کے جب اڈاپٹڈ پیرنٹ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, کئی لوگ اپنی بہن کو بھائی کو بچہ دے دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, یہ اولاد ہو بھی تو بعض دے دیتے ہیں, تو بعد میں جب ان کا کبھی اختلاف ہو گیا تو وہ اپنا ہی بچہ واپس لینے کے لیے کیس کر دیتے ہیں, اور اس طرح جیسا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں آیا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زبانی طور پہ ساری کارروائی کرتے ہیں, بچہ بھی زبانی طور پہ دیا ہوتا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد وہ لینے کے لیے کیس کر دیتے ہیں تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا اس کا جو لیگل وے ہے. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے, جو اڈاپٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں انہوں نے اگر بچے کو باہر کہیں لے جانا ہو, دوسرے ملک لے جانا ہو, تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ وہ والدین نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ ویزا وغیرہ بچے کا نہیں لگتا. تو اس لیے بنیادی طور پر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بچہ جو فیملی اڈاپٹ کرتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کی گارڈین شپ کا کیس کرے. اس بچے کی گارڈین شپ لینے کے لیے اس میں وہ بطور اڈاپٹڈ پیرنٹس سے اپنے آپ کو شو کریں گے, اس میں وہ بچے کے والدین کو فریق بنائیں گے جن سے وہ بچہ لے رہے ہیں, پھر وہ ان کا بیان کروائیں کورٹ میں کہ یہ بچہ ان کا ہے اور اپنی مرضی سے انہوں نے دیا ہے, ان کا کوئی ایگریمنٹ طے ہوا ہے, اس کو بھی اس کیس کا حصہ بنایا جائے. اس کے بعد گارڈین سرٹیفکیٹ جو ہے اڈاپٹڈ پیرنٹس کے نام پر جاری کروانا چاہیے کورٹ سے اسی بچے کی بابت. وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے, اور جو بچہ باہر ملک میں لے جانا چاہے نا وہ تو وہاں لکھا ہوتا ہے بچے کے والد یا گارڈین, تو گارڈین کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ بچے کو دوسرے ملک میں لے جانا چاہے تو جا سکتا ہے. تو اس طرح ان کے پاس بچے کی قانونی حیثیت ہوگی, قانونی طور پہ بچہ ان کے پاس ہوگا. کل کو کیس وغیرہ بھی ہوتا ہے اس صورت میں بھی ان کو اس پہ ہیلپ ملے گی. تو ہمیشہ لیگل وے سے لینا چاہیے. اڈاپٹڈ پیرنٹس والدین تو نہیں ہو سکتے, لیکن وہ بچے کے گارڈین ہو سکتے ہیں کورٹ کے ذریعے, اور یہ لازمی یہ ہونا چاہیے تاکہ فیوچر میں یہ مسئلہ نہ بنے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں لے پالک بچے کے متعلق بھی اور اس کے والدین کے متعلق بھی قانونی اور شرعی حیثیت بتائی. شکریہ, اور آزاد نیوز چینل کا بھی شکریہ کہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا, اور میری بھی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاتا رہوں. تو تھینک یو. بہت شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملتان کو. انشاءاللہ پھر ملیں گے قانون کی باتیں آزاد نیوز کے ساتھ. دیکھتے رہیے. آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ, وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی, بجلی, گیس, سیوریج, 24/7 سیکیورٹی, گیٹڈ کمیونٹی, سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ, سعو چوک, خانے وال روڈ, ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں.